عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ سورہ احقاف کی کچھ آیتیں ہم لوگوں نے پچھلے درس میں پڑھیں، آج کے درس میں اس کے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اس آیت میں للذین آمنوا میں لام یہ صلہ کا نہیں، قالا کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فی کے معنی میں ہے۔ لو کان خیرا، کانا میں ضمیر کا مرجع یا تو ایمان یا قرآن یا رسول، سبقونا الیہ، الیہ میں کی ضمیر کا مرجع بھی وہی، ان تینوں میں سے کوئی ایک۔ سبق یسبقو، سبقت کرنا کسی چیز کی طرف آگے بڑھ جانا، اور اس کے بعد افک کا مطلب کذب، قدیم کا مطلب پرانا۔ یہاں مراد اس سے قدیم سے مراد یہاں پر متقدمین یعنی پچھلی امت، پچھلی قوم کی بات۔ اور اذ یہ ظرف ہے، یہ مضاف ہے لم یہتدوا بہ کی طرف، اور یہ ظرف ہے ایک فعل محذوف ظہر عنادہم، اس کا یہ ہے کہ قالوا ما قالوا، ترجمے میں واضح ہوگا۔ کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم پر سبقت نہ لے جا پاتے اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی، یعنی اگر ایمان یا قرآن میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم پر سبقت نہ لے جا پاتے، اور جب انہیں اس سے ہدایت نہ ملی تو اب یہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اس آیت کے نزول کے متعلق یہ روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ اکثر ایمان لانے والے یہ فقراء ہیں، جیسے کہ حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن مسعود، تو انہوں نے یہ قول کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیاوی جاہ و حشمت اور مال سے نوازا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر اس دین میں اور قرآن میں اور اس پر ایمان لانے میں کسی طرح کی کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی انہی کا انتخاب کرتا، نہ کہ ان غریب فقراء کا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اذ یہ ظرف ہے، یعنی معمول ہے ایک فعل محذوف کا، کہ انہوں نے قالوا ما قالوا، یعنی انہوں نے یہ بات کہی جب انہیں اس سے یعنی قرآن سے ہدایت نہ ملی، اس دین سے ہدایت نہ ملی۔ فسیقولون، تو اب فا اسی پر عطف ہے، اور قدیم کا معنی میں نے بتایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ قدیم لوگوں اور پچھلوں کی یہ بات ہے جسے نبی نے کہیں پڑھا، اس کو پایا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی لیے اس کے بارے میں یہ بھی کہا اساطیر الاولین، یعنی پچھلے لوگوں کی خرافات اور ان کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ ومن واو یا تو مستانفہ ہے یا واو حالیہ ہے۔ کتاب موسیٰ، کتاب توریت ہے، امام و رحمہ، امام پیشوا رہنما کہ جس کی پیروی کر کے ہدایت حاصل کی جائے، رحمت جو اس پر ایمان لائے اس کے لیے، اور ھذا اس سے اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف،
اور کتاب مصدق تصدیق کرنے والی کتاب، تصدیق کس کی؟ تمام سابقہ کتابوں کی، لسانً عربیًا لسان زبان عربی زبان میں، لینذرا یہ تعلیل ہے، لینذرا یہ متعلق ہے مصدق سے، اور انذرا کا ینذرا کا فاعل بھی وہ قرآن ہے، اور بشرا بشارت کے معنی میں، خوشخبری کے معنی، محسنین محسن کی جمع نیکی کرنے والے۔ اور ترکیب اور اعراب کے لحاظ سے من قبل ہی یہ خبر مقدم ہے، کتاب موسیٰ مبتدا مؤخر ہے، امام و رحمہ یہ دونوں حال ہے یہ کتاب سے، اور اسی طریقے سے لسانً عربیًا یہ بھی حال ہے مصدق میں جو ضمیر ہے اس سے، اور لینذرا لام میں نے بتایا کہ متعلق ہے مصدق سے، الذین ظلموا یہ مفعول ہے ینذرا کا بشرا، اور بشرا یہ یا تو کتاب پر عطف ہے یا یہ کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے ھذا بشرا، یا یہ کہ یہ تو اس صورت ان دونوں صورتوں میں یہ بشرا یہ مرفوع ہوگا، یا یہ کہ منصوب ہے لینذرا پر محلاً عطف ہے کہ لینذرا یہ مفعول لہو، دوسری طرف سے بشرا بھی مفعول لہو۔ اب ترجمہ اس کا سنیے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی، اور یہ عربی زبان میں اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوکاروں کے لیے بشارت۔ اس آیت کا ما سبق سے تعلق یہ ہے کہ تم قرآن کی تکذیب کیسے کر رہے ہو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس سے پہلے آ چکی، اور یہ قرآن کے موافق ہے اپنے معانی اور مضامین اور اصول شریعت میں، اور قرآن بھی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جیسا کہ بقیہ دوسری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب ان کو مانتے ہو تو قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اس کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اچھا، اس آیت میں مصدقون کے بعد لہو نہیں کہا گیا، بلکہ اسے حذف کر دیا گیا تاکہ یہ دلالت کرے کہ کتاب صرف توریت ہی کی تصدیق نہیں کرتی ہے، یعنی قرآن صرف توریت ہی کی تصدیق نہیں کرتا ہے بلکہ یہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر لسانً عربیًا عربی زبان میں یہ کہہ کر اہل عرب کی تکریم کی گئی اور انہیں اللہ کی نعمت کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اس سے پہلے کی کتابیں یہ عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی، جیسے کہ توریت تھی یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے عرب کی تکریم اور ان کے اعزاز کے لیے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں استقامت کسی پر ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، بقیہ سارے الفاظ کے معانی واضح ہیں۔ الذین قالوا سے موصول یہ انا کا اسم ہے، فلا خوف علیہم یہ خبر ہے انا کی، اور خبر پر فا یہ داخل ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں پر اسم موصول جو کہ اسم ہے یہ معنی شرط کو متضمن ہے، اسی لیے خبر کو جزا سے تشبیہ دیتے ہوئے فا داخل کی گئی اس پر۔ ترجمہ ہوگا، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، استقاموا ثابت قدم رہے، کس پر ثابت قدم رہے؟ اس سے پہلے بتا دوں میں کہ ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے، تو اس سے مراد صرف زبان سے یہ کلمہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایمان ہے، یعنی اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالجنان، تصدیق قلبی بھی ضروری ہے، کیونکہ ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے مجموعے کا نام ہے، بلکہ حقیقتاً تصدیق قلبی ہی کا نام ایمان ہے۔ جیسا کہ
حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس نے بغیر تصدیق کے صرف زبان سے اس کلمے کو پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا، نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا قول یہ کنایہ ہے ایمان لانے سے۔ اسی طریقے سے قال ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو محض زبان سے کہنا بغیر تصدیق کے کافی نہیں ہے، بلکہ قال ربنا اللہ یہ کنایہ ہے ایمان لانے سے، یعنی اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس کا اعتراف کرنا کہ اللہ رب ہے اور اس کے علاوہ اسلام برحق ہے، رسول برحق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو قال ربنا اللہ یہ کنایہ ہے ایمان سے۔ ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، جمے رہے اسی پر، کس پر؟ ایمان پر، یعنی ایمان لانے کے بعد اس سے مرتد نہ ہوئے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ثم استقاموا سے مراد یہاں پر اطاعت ہے، عمل ہے، تو ایمان اور عمل دونوں کو جمع کیا گیا، اور ثم کو لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ عمل کا درجہ ایمان کے بعد ہے، عمل کی صحت اور اس پر اجر و ثواب موقوف ہے ایمان پر۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور حزن دونوں کی نفی ہے ایسے لوگوں سے۔ اور خوف اور حزن کا معنی آپ حضرات جانتے ہیں کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی سے، کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ امر کے لاحق ہونے سے خوف ہوتا ہے، اور حزن ماضی میں کسی امر مرغوب کے فوت ہونے سے ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اور اس سے ما سبق میں، یعنی گزشتہ آیت میں جو مذکور ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر جب ما سبق میں ذکر ہو گیا تو ضمیر لانا چاہیے، لیکن ضمیر نہ لا کر اس میں اشارہ لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر صرف ذات پر دلالت کرتی ہے، جبکہ اس میں اشارہ یہ ذات اور وصف، جو اس کا وصف مذکور ہے، اس کے مجموعے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب یہ اولئک یہ اشارہ کر رہا ہے اہل ایمان کی طرف، کہ جو کہ ایمان اور استقامت کے ساتھ متصف ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اصحاب صاحب کی جمع جنہ، جنہ کا مطلب باغ ہوتا ہے، یہاں مراد جنت سے جو مشہور ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے بنایا ہے، انہیں آخرت کے بعد اس میں بسانے کے لیے۔ خالدین فیہا، خالدین فیہا یہ حال ہے اصحاب الجنہ یا اولئکا سے۔ جزاء بما کانوا یعملون، جزاء یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کی، ایجزون جزاء بما کانوا یعملون۔ ترجمہ ہوگا یہ لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ چلیے اب الفاظ کے معنی دیکھیں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں۔ نمبر 1 ووصینا، وصینا، وصا یوصی، یہ باب تفعیل سے ہے توصیہ، اور وصا کا معنی یہاں پر حکم دینا، خاص کر تاکیدی حکم دینا۔ بوالدیہ احسانہ،
احسان حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، اصل عبارت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِأَن يُحْسِنَ إِلَيْهِمَا أي إِلَى وَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ٹھیک ہے. حملتہ امہ، حملہ یحملو، یہاں پر حملہ کا معنی تو اٹھانا ہوتا ہے، یہاں پر مراد اس سے حمل خاص یعنی ماں کا اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھانا، اٹھائے رکھنا. کرہا، کرہ مشقت کے معنی میں، ووضعتہ وضع، وضع حمل جنہ، اس کا معنی بھی جانتے ہیں آپ حضرات. کرہا، اب کرہا یہ دونوں جگہ یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، اور یہاں پر مضاف محذوف ہے. حملتہ امہ ذات کرہن ووضعتہ ذات کرہن. اب یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے ایک مضاف کو مقدر ماننے کے ساتھ، یا کہ یہ کرہن دونوں جگہ یہ مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، اور اصل عبارت ہے حملتہ امہ حملا ذا کرہن وضعتہ وضعا ذا کرہن. تو دو ترکیب ہو سکتی ہے اس کی. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل وہی حمل خاص مراد ہے، فصال فاصلہ یفاصلو کا فصال مصدر، اس کا مطلب جدا ہونا، یہاں مراد اس سے دودھ چھڑانا، ماں کا اپنے بچے کا دودھ چھڑانا. 30 شہرا، 30 کا معنی جانتے ہیں، شہر کا مطلب مہینہ، جمع اشہر شہور، اور یہ شہران یہ تمیز ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے یہاں پر، بقیہ ترکیب واضح ہے. حتیٰ اذا بلغ اشد، اشد یہ قوت طاقت کے معنی میں، یہ شدت سے ہے، اور یہ مفرد ہے جمع نہیں ہے، مفرد ہے، شدت طاقت قوت کے معنی میں. 40 سنہ، 40 سنہ، سنہ یہاں پر تمیز ہے، اور اشد اور 40 یہ دونوں مفعول ہیں، مفعول بھی ہیں بلغا کے، اور اشد سے پہلے وقت محذوف ہے، اے حتی اذا بلغا وقت اشدی، اے وقت قوتہ. اچھا، حتی یہ غائب کے لیے ہے اور عطف کے لیے، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اے عاشا حتی اذا بلغا، یعنی جب غائب کے لیے ہے تو غائب سے پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی فعل ہونا چاہیے جس کی غائب بنے، تو وہ فعل کیا ہے؟ محذوف ہے، اے عاشا، کہ وہ زندہ رہا یہاں تک کہ اپنی جب وہ اپنی قوت اور طاقت کے وقت کو پہنچا. قال رب اوزعنی، یہ قال اذا کا جواب ہے، اذا بلغ شدہ قال ربی، یہ رب اوزعنی یہ آگے مکمل قال کا مفعول ہے، اور رب اصل میں ربی تھا، اور ربی میں کثرت کے ساتھ یا حذف کر دی جاتی ہے، اور اصل میں یا ربی تھا، یا حرف ندا محذوف، ربی منادہ ہے، ربی پھر یہ جو ہے یا متکلم ربی محذوف، اور پھر کسرہ کو باقی رکھا گیا تاکہ دلالت کرے حذف یا پر، اور ربی میں یا کا حذف یہ شائع ہے. اوزعنی، اوزع یہاں پر اوزعنی یوفقنی اور رغبنی کے معنی میں ترغیب دینا، کسی چیز کی توفیق دینا. اچھا، اس کے بعد اللتی یہ نعمہ کی صفت ہے، انعمت علیہ یہ جملہ اللتی کا صلہ ہے، اور وان یہ ان اشکرہ پر عطف ہے، اور ان ناصبہ ہے دونوں جگہ، صالحا مفعول ہے، ترضاہ اس کی صفت ہے، اور ذریت اولاد نسل کو کہتے ہیں. تبتو تابہ یتوبو توبہ کرنا، رجوع کرنا. مسلمین اسلم یسلمو اسلام لانا یا اطاعت فرمانبرداری کرنا. ترجمہ سنیے. اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اسے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا
یا اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسا نیک کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں بھلائی رکھ دے، یقیناً میں نے تیری طرف رجوع کیا اور یقیناً میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ چلیے، ترکیب اور الفاظ کے معنی تو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ترجمے سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تو اصل یہاں پر مضاف محذوف ہے، اے مدت حملہ وفصالہ۔ اس آیت کا ماسبق سے تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جا بجا اپنی توحید اور عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد انسان کے لیے اس کے والدین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اس آیت میں۔ اس کے بعد فرماتا ہے حملتہ امہ، یہ اس حکم کی تعلیل ہے کہ حسن سلوک کیوں کرو، اس لیے کہ اس کی ماں نے یہ مشقتیں برداشت کی۔ اچھا، حسن سلوک کا حکم تو والدین ماں باپ دونوں کے ساتھ ہے، لیکن تعلیل میں صرف ماں کا ذکر ہے، ماں کی مشقتوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ ماں کی مشقتیں زیادہ ہے اپنی اولاد کے لیے، اسی لیے اس کا حق بھی اولاد پر زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو حضور نے ماں کا حق 3 مرتبہ ذکر کیا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ والد کا حق ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ یہاں پر دودھ چھڑانے کی مدت نہیں بلکہ دودھ پلانے کی مدت یہ مراد ہے، لیکن رضاعت کے بدلے فصال کا ذکر ہوا مجازاً علاقہ مجاورت کی وجہ سے کہ دودھ پلانے کے بعد فوراً دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اس علاقے سے فصال بول کر رضاعت مراد لیا گیا۔ اچھا، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ یہاں پر حمل اور رضاعت دودھ پلانے ان دونوں کی مجموعی مدت 30 ماہ ذکر کی گئی ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، دوسرے پارے میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو دودھ پلانے کی مدت اکثر مدت 2 سال ذکر کی گئی ہے اس آیت میں۔ تو جب دودھ پلانے کی اکثر مدت 2 سال ہے جو کہ 24 ماہ ہے، تو بچتے ہیں اب 6 ماہ جو کہ حمل کی اقل مدت ہے۔ اچھا، یہاں پر حمل کی اقل مدت اور رضاعت کی اکثر مدت ذکر کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل کی اکثر مدت متعین نہیں ہے، اگرچہ 9 ماہ یہ معتاد ہے، غالب ہے، لیکن متعین نہیں ہے۔ 2 سال بھی ہو سکتی ہے مدت، جیسا کہ روایت امام شافعی کے بارے میں، اور بلکہ بعض اطباء سے تو 4 سال کی بھی روایت ہے۔ تو اکثر مدت یہ متعین نہیں ہے، اس لیے اقل مدت ذکر کی گئی۔ اسی طریقے سے رضاعت کی اقل مدت متعین نہیں ہے، تو وہاں پر اکثر مدت کا ذکر ہوا۔ اس آیت سے صاحبین بھی استدلال کرتے ہیں کہ دودھ پلانے کی اکثر مدت 2 سال ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رضاعت کی مدت میں ہمارے علماء احناف، ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے، یعنی مکمل 30 ماہ، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک رضاعت کی اکثر مدت 2 سال ہے، یعنی 24 ماہ۔ تو اب اس آیت سے تو جو وضاحت میں نے کی اس کے لحاظ سے مذہب صاحبین یعنی امام ابو یوسف امام محمد کا مذہب ثابت ہوتا ہے
لیکن امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حمل جو ہے اس سے مراد عورت کا اپنے ہاتھ سے بچے کو اٹھانا، یعنی عورت اپنے ہاتھ سے بچے کو اٹھا کر دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ 30 شہرہ، یہ 30 ماہ ہے، یہ صرف اور صرف یہاں پر رضاعت کی مدت ذکر کی گئی ہے، تو وہ 2.5 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن سیاق سے صاحبین کا مذہب یہاں پر زیادہ واضح ہے، ہاں کہ پیچھے حمل، جب ماں کا حمل ذکر ہوا ہے، یہاں پر بھی حمل سے مراد وہ حمل خاص ہو، نہ کہ اس سے مراد ہاتھ سے گود میں اٹھانا۔ اچھا، پھر اس کا آگے یہاں تک کہ جب انسان اپنی طاقت و قوت کے وقت کو پہنچ جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد 33 سال ہے، کہ اس عمر میں انسان کا بدن مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی قوت پختہ ہو جاتی ہے۔ بعض ایک روایت میں 30 بھی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ 33 سال۔ وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کا ہو گیا۔ تو 40 سال کا ذکر اس لیے ہے کہ اس عمر میں انسان کی قوت اور اس کی عقل اور اس کی رائے یہ کمال کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ بطور شکر کے کہتا ہے رب اوزعنی الی آخرہ۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ حضرت صدیق اکبر کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو کہ 38 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور جب وہ 40 سال کے ہوئے تو انہوں نے یہ دعا کی، اور حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ اور ان کی والدہ ام الخیر یہ بھی مشرف اسلام ہوئے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن، بلکہ تمام اولاد، بلکہ ان کی بیٹیاں حضرت اسماء، حضرت عائشہ یہ بھی مشرف اسلام ہوئی اور بڑا مقام حاصل کیا حضرت عائشہ نے تو۔ اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق یہ بھی مشرف اسلام ہوئے، اور بلکہ 4 پشتیں حضرت صدیق اکبر کے والد، وہ خود، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، یہ چاروں کے چاروں، یہ 4 پشتیں یا نسلیں، یہ صرف مشرف اسلام ہی نہ ہوئے بلکہ انہیں شرف صحابیت بھی عطا ہوا۔ اور صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کی 4 پشتیں مسلسل ایک کے بعد دیگرے یہ صحابی ہوں۔ تو جب انہیں یہ نعمت اسلام اور توحید کی ملی اور ان کے والدین کو بھی یہ نعمت ملی، تو انہوں نے شکر کے طور پر یہ دعا کی کہ انہیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے، نیز یہ کہ ایسے عمل خیر کی توفیق ملے جس سے اللہ راضی ہو۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں ایسی ہیں کہ انبیاء کے بعد امت میں کسی کی نیکی ان کی نیکیوں کے برابر نہیں ہیں، اور ان عظیم نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انہوں نے 30 ایسے مؤمنین کو خرید کر آزاد کیا جنہیں اللہ کی راہ میں عذاب دیا جا رہا تھا، جیسے حضرت بلال وغیرہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ ان کی اولاد میں بھلائی رکھ دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ ساری دعائیں قبول کی اور ان کی ساری اولادیں مشرف اسلام ہوئی، بلکہ ان کے پوتے بھی مشرف اسلام ہوئے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیاں درگزر کرتے ہیں، یہ جنتیوں میں شامل ہیں، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی اس میں اشارہ، اس سے مراد وہ جو ماقبل میں مذکور ہیں مذکورہ اوصاف کے ساتھ، اور گزشتہ آیت میں تو قالا وغیرہ صیغہ مفرد مذکور ہے، لیکن یہاں پر جمع لایا گیا ہے جنس کے اعتبار سے۔
اچھا، اس کے بعد نتقبلو باب تفاعل سے، یہ قبول سے ہے۔ قبول کا مطلب ہوتا ہے الرضا بالعمل والاثابۃ علیہ، یعنی کسی عمل پر راضی ہونا اور اس کا ثواب، اس کا بدلہ دینا۔ اچھا، احسن ما عملو، احسن یہ مضاف، ما عملو ما موصولہ، عملو صلہ، اور یہ مضاف الیہ یہ احسن، یہ اگرچہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں اس سے مطلقاً صفت مراد ہے، یعنی حسنہ ما عملو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو سب سے بہتر عمل ہے انہیں ہی قبول فرماتا ہے، بلکہ مطلقاً وہ اچھے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا، پھر فی اصحاب الجنہ، یہ حال ہے، اے کائنین فی اصحاب الجنہ، نتقبل عنہم میں ہم ضمیر ہے، اس سے حال ہے یہ۔ وعد الصدق، یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف کا ہے، اے یوعدون وعد الصدق، اور وعد الصدق سے مراد وعدن صادقاً، تو اب یہ وعد الصدق یہ اضافۃ الموصوف الی الصفہ کے قبیل سے ہوا، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا، کہاں پر؟ دنیا میں، کیسے؟ رسولوں کی زبانی۔ اچھا، اب اس کے بعد والدین کے نافرمانی کرنے والوں اور ایمان سے روگردانی کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اچھا، اس آیت میں مشکل کلمات اف ایک ہے، یہ اف یا تو اس میں فعل ہے اتضجروا کے معنی میں، یا کہ اس میں صوت ہے جو کہ بیزاری اور ناپسندیدگی کو بتاتا ہے، اور پھر اتعیدان، حمزہ استفہام، یہ استفہام یہاں پر بھی انکار کے لیے ہے۔ تعیدان وعدہ یعیدو سے تعیدان، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، مثنیٰ حاضر کا، تثنیہ حاضر کا، یہ اصل میں توعیدان تھا، واو یہ فا کلمہ کی جگہ واقع ہوا تو اسی لیے مضارع میں اس کو حذف کر دیا گیا تعیدان، جیسے کہ وصلہ سے یصلو، تصلان، ودعا سے یدعو، تدعان وغیرہ۔ ان اخرج، یہ ان ناصبہ ہے، اور ان اخرج یہ بتاویل مفرد تعیدان کا مفعول ثانی ہے، اور وقد خلت القرون یہ واو حالیہ ہے، قرون قرن کی جمع، قرن کا مطلب ایک صدی، 100 سال، اور قرن کا معنی امت، قوم بھی آتا ہے۔ من قبلی یہ خلت سے متعلق ہے، خلا سے یخلو کا معنی ہوتا ہے گزرنا۔ وہما، یہاں پر بھی وہما واو حالیہ ہے۔ یستغیثان، استغاثہ یستغیثو، فریاد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ اللہ یہ مفعول بھی ہے استغیثان کا، اور یہاں پر ہما سے مراد یہ والدین ہیں کہ وہ اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، کس سلسلے میں؟ اپنی اولاد کی ہدایت کے سلسلے میں۔ ویلک، آمین، آمین آمنہ یؤمنو سے باب فعال، ایمان لانا، اور ویلک، ویلک، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، اور یہ ویلک یہ مفعول ہے محذوف کا، وہما یستغیثان اللہ قائلین ویلک، یہ حال ہوگا قائلین، یا ایک ہی وہما یستغیثان اللہ ویقولان لہ ویلک، ٹھیک ہے۔ ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اساطیر کا مطلب اکاذیب، جھوٹی باتیں، خرافات، وہ کہ جنہیں گزشتہ لوگوں نے سطر کیا ہو، لکھا ہو، اس کو اساطیر کہتے ہیں۔ اولین، اول کی جمع، اس کا معنی جانتے ہیں آپ حضرات۔ ترجمہ، اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف، تم سے تنگ آ گیا، کیا تم مجھے اس کا وعدہ دے رہے ہو، یا کیا تم مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟
حالانکہ مجھ سے پہلے نسلیں گزر چکیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے تیرے لیے خرابی ہو تباہی ہو، ایمان لیا، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تو وہ کہتا یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس آیت میں یہ بتانا ہے کہ والذی، الذی سے موصول اگرچہ واحد مفرد کے لیے ہے لیکن یہ جنس کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے اس کی خبر اولئک الذی حق، اگلی آیت میں اولئک الذین حق علیہم القول، یہ جمع ہے۔ پھر یہ کہ وہ لڑکا اپنے والدین سے یہ اف کہتا ہے، یہ کب؟ جب کہ وہ لوگ اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اف کے بارے میں نے بتایا، لکما، یہ لام یہاں پر یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ اف کس سے کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ اتعدان، میں نے بتایا حمزہ پہ انکار کے لیے ہے، اعراض کے لیے ہے۔ اور پھر ان اخرج، میں نکالا جاؤں گا، کہاں سے نکالا جاؤں گا؟ اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا، بعث کے لیے، حساب کے لیے، یعنی بعث حساب و کتاب کے لیے، جزا کے لیے، ان اخرج من قبری۔ پھر اس کے بعد وقد خلت القرون من قبلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اس سے ڈرا رہے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور میرا حساب و کتاب ہوگا، مجھے جزا ملے گی، سزا ملے گی، حالانکہ مجھ سے پہلے اتنی نسلیں آئیں، اتنی قومیں آئیں اور دنیا سے چلی گئیں، اب تک تو ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ استفہام یہاں پر انکار اور اعراض کے لیے ہے۔ اور جب وہ ایمان نہیں لائے گا تو لاتا، تو اس کے والدین اپنے بچے کی ہدایت کے لیے، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اللہ سے فریاد کرتے، اور جب وہ ایمان نہیں لاتا تو اسے کہتے آمین، ایمان لا ویلک۔ اب یہ ویلک تو یہ میں نے بتایا کہ یہ قائلین یا یقولان کا مفعول ہے، لیکن لفظی اعتبار سے میں نے یہ بھی بتایا کہ ویلک، یہ ویل یہ ہلاکت کے معنی میں آتا ہے، اور اصل میں یہ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب کسی شخص کو ہلاکت کی بد دعا دینی ہو تو ویلک کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہاں پر مخاطب کو ایمان اور اللہ رب العالمین کی اطاعت پر آمادہ کرنا، یہ مراد ہے اس سے۔ پھر کہ یہ ویلک ترکیبی لحاظ سے یا تو مفعول مطلق ہے، ویل جو کہ ہلاکہ کے معنی میں ہے، اے اہلک ویلک، اہلک ہلاکہ اس معنی میں، یہ کہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ثانی، اے الزمک اللہ ویلک۔ پھر آمین، اے آمین بالبعث، بعث پر ایمان لا، اللہ پر ایمان لیا۔ پھر کہ اللہ کا وعدہ یعنی بعث کا، حساب و کتاب کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ اب یہاں پر بھی اولئک، یہ جیسا کہ میں نے بتایا الذی کی خبر ہے، اور الذی جو کہ جنس کے معنی میں ہے، اس لیے اولئک اس کا خبر آنا درست ہوا، اور فی امم یہ حال ہے، علیہم میں ضمیر سے، اور قد خلت یہ جملہ مکمل امم کی صفت ہے، امم امت کی جمع، بقیہ سارے الفاظ واضح ہیں اس میں۔ ترجمہ سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر قول متحقق ہو گیا، اور جن و انس کے ان گروہوں میں شامل جو ان سے پہلے گزرے، یقیناً یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ فی امم حال ہے، اور اصل عبارت ہے القول کائنین فی امم۔ اچھا، یہاں پر قول، اب قول سے کیا مراد ہے؟ تو قول کی تفسیر یہاں پر کی گئی ہے القول بالعذاب، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول مراد ہے اس سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو تم سے یعنی شیطان سے اور تمہارے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ تو اب یہ لوگ اس قول کے سزاوار ہو گئے، یعنی جہنم میں جانے کے حقدار ہو گئے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔
باقی اگلے درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔